اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ شروع کیوں ہوئی. ٹرمپ بالکل سچ بولا ہے. 1000 سال پرانے پاکستان کو ٹوٹل ریلائی کرنا چاہیے اس وقت چائنا کے ساتھ, کیونکہ امریکہ ہمارا کبھی اچھا دوست نہیں رہا. آج بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ انڈیا بنیادی طور پر جب بھی کہیں جاتا ہے تو اس کے دل میں کھوٹ ضرور ہوتا ہے. پنڈی والے تو ٹھیک ہیں لیکن اسلام آباد والوں کے ٹانگیں کانپ رہے ہیں. اب دوبارہ وہ مسلم ہندو کارڈ جو تھا وہ کھیلنا تھا. جو چائنا بناتا ہے سارا کچھ کرا کے اس کا اصلہ 63% پاکستان خریدتا ہے. ہمیشہ امریکہ ایک بیوقوفی کرتا ہے, ہم نے تمہیں روس کے لڑنے کے لیے دیا, تم انڈیا سے لڑ رہی تھی. جنگ چاہیے تھی چائنا کو کرنے کہ اس کا مسئلہ ٹیسٹ ہو جاتا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہوں گے اوریا مقبول جان صاحب. نک رابرٹسن کا ایک انٹرویو ہے CNN کو دیتے ہوئے, انہوں نے یہ فرمایا کہ بھارت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وار کو بند کر دینا چاہیے, اور انہوں نے سیز فائر کے لیے امریکہ کو کہا کہ جی آپ انٹروین کریں. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ, مارکو روبیو, آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹویٹس آئے اور پھر ہاٹ لائن پر DG آپریشنز کے آپس میں رابطے ہوئے اور پھر سیز فائر ہو گیا. ایسا کیا ہوا کہ بھارت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, اور پھر امریکن پریزیڈنٹ نے آج ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے کو جسے وہ 1000 ایئرس کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, تو وہ ساتھ کام کریں گے پاکستان کے. لیکن سوال یہاں پہ بنیادی 3-4 ہیں, وہ آج ہم اوریا صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جنگ بھارت نے اپنی مرضی سے شروع کی تھی, اس کے پیچھے بھی کوئی تھا, اور یہ جنگ کیا اب ختم ہو چکی سیز فائر کے بعد یا پھر دوبارہ کنٹینیو ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ سوال, فیس پاکستان اور بھارت تھے, ایکچولی یہ جنگ کون لڑ رہا تھا اور کن مقاصد کے لیے لڑ رہا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں اوریا صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دیا. اچھا, میرے خیال ٹرمپ کو شاید تاریخ کسی نے زیادہ ہی پڑھا دی ہے, اور بات بھی ٹھیک ہے. بات اس لیے ٹھیک ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہاسٹیلٹیز ہیں یہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہیں. اگر اس تناظر میں دیکھیں تو 1000 ایئرز بنتے ہیں تقریباً 1255 میں تھا نا. اگر ہم دیکھیں وہ جسے ہم بھی کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں محمد بن قاسم 712, تو پھر محمد بن قاسم کو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سندھ سے آ کے چلا گیا تھا. ان کو یاد رہتا ہے محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری, خاص طور پہ شہاب الدین غوری یاد رہتا ہے کہ محمود غزنوی جو تھا وہ تو اس کے حساب سے واپس چلا گیا تھا. شہاب الدین غوری نے آ کے یہاں پر قطب الدین ایبک کی حکومت اسٹیبلش کی تھی, اور اس کے بعد اس کا غلام جو تھا التمش جو آیا تھا, تو التمش نے پھر دلی سرکار جو تھا اس کو کھڑا کیا. تو اس دن سے لے کے آج تک وہ سمجھتے ہیں کہ, لیکن جب تک وہ رہے ٹھیک رہے. اورنگزیب عالمگیر تک ٹھیک ہے, یہ ہندو مسلمان جو تھے ان کی کوئی رفت نہیں تھی. اکبر کے دربار کے اندر سپہ سالار ہندو تھے, اور اورنگزیب کے تقریباً 60% سپہ سالار وہ ہندو تھے. جنہیں اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت ریلیجیس تھا, یہ وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ ہندو. لیکن کہیں نہ کہیں اس ریجن میں ٹینشن تو ہے نا. اس کے بعد اورنگزیب کے جانے کے بعد اصل میں بالاجی باجی راؤ سے جب وہ شروع ہوئی ہے نا, وہ مراٹھا مراٹھا جو ہے, تو مراٹھے جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک قسم کا پورے برصغیر پاک و ہند کو فتح کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور شاہ عالم ثانی اس وقت حکمران تھا, تو شاہ عالم ثانی جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاہ عالم از دلی تھا پالم. پالم وہ بیسیکلی ایئرپورٹ ہے کہ جو اس وقت جہاں پر ایئرپورٹ ہے اس وقت دلی کا, تو اتنی سی حکومت رہ گئی تھی. باقی وہ تو ہوا یہ تھا کہ وہ ہندو جو تھی اینلز, وہ اس پہ متفق ہی نہیں ہو سکے کہ ہم بالاجی باجی راؤ کو حکمرانی دیں. اچھا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بیسیکلی راجپوت جو وہ نسل جو حکمرانی کرنے والی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو اسی دوران شاہ ولی اللہ کا جو خط ہے احمد شاہ ابدالی والا, وہ جو تیسری پانی پت کی لڑائی جو ہوئی ہے اس کے اندر 4-4.5 لاکھ فوج تھی مراٹھوں کے, اور پانی پت پہ جو لڑائی ہوئی تھی 35 کے 37 ہزار تھے اس کے, اور وہ رونتے ہوئے چلے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ دفن ہو گیا تھا. یہ دوبارہ اٹھا ہے پھر, آپ کو یاد ہوگا کہ 1920s کے اندر جب وہ ہندو محاسبہ بنی تھی, اور ہندو محاسبہ کے اندر سے پھر ایک نکلی تھی شدھی کی تحریک اور ایک نکلی تھی سنگٹن کی تحریک. شدھی کی تحریک وہی تحریک ہے جو آج انڈیا کے اندر ہے کہ گھر واپسی, مثلا لوگوں کو واپس ہندو بناؤ, جو عیسائی ہو گئے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں, یا کوئی اور جین ہو گئے ہیں, وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے. جو ہزاروں سال پہلے ریجن کی آئیڈینٹی تھی کہ یہ ایک ہندو ریجن ہے. دیکھیں, وہ 2 ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جو بنیادی طور پر اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دی کنٹری. انڈینز کی فلسفی بھی یہی ہے, ہندو کی کم از کم, کہ یہ جو ریجن ہے اٹ از اونلی مینٹ فار ہندوز,
یہ ایک پوتر اور پاک سرزمین ہے، اور اس کے اندر صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور صرف ان ذاتوں کو رہنے کا حاصل ہے جو ہماری پرانی قدیم ذاتیں یہاں چلی آ رہی تھیں جب سے دیوتا یہاں آنا شروع ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، دیوتا آنا شروع ہوئے آرین سے۔ آرین سے پہلے تو یہاں موجوداڑو والے بیچارے مسکین لوگ تھے، ان کو مار مور کر انہوں نے دراوڑ تھے، تو دراوڑوں کا تو دیوتا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو تینوں برہما، وشنو اور جو ہے شیو، یہ اترے ہیں جب آرینز آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے تو ریلیجن اور طرح کا تھا۔ مطلب یہ جو آپ دیکھیں موجوداڑو ہے، اس موجوداڑو کے اندر آپ کو کوئی بھی بت نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے نا، یہ جو فاسٹنگ جو وہ کرتے ہیں، جو ڈانسنگ کر رہے ہیں، اتنے بتنے سے وہ ہیں، سیلز وغیرہ ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ دوسرا اسرائیل ہے۔ اسرائیل بھی سمجھتا یہ ہے کہ یہ ایک پرامس لینڈ ہے۔ خود قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ماحول میں برکت رکھے تو یہ پرامس لینڈ ہے صرف یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم وہ ہیں جو کہ واقعی، اور قرآن کہتا بھی ہے انی فضلت علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم تمہیں بادل چھایا کرتے رہتے تھے، من و سلوہ، تو وہ ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک یہ دو اس طرح انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں جوڑتا ہے۔ تو یہ ٹرمپ نے بار تاریخ کو گزار جاتا ہوگا وہاں پر اپنے ظاہر، اور خود ایونجلس بھی بلیو کرتے تھے، لیکن نصر مسئلہ یہ ہے کہ جنگ شروع کیوں ہوئی۔ اب اس کو لے کے آتے ہیں پاکستان اور انڈیا۔ دیکھیں 2019 میں پلوامہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پلوامہ کی بنیاد تھی 370۔ ٹھیک ہے، کیونکہ 370 میں ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے یہ کیا تھا کہ کشمیر کو اس کی آزاد حیثیت ختم کر کے اس کو انڈیا کا پارٹ کرا دیا۔ اب جب انڈیا کا پارٹ ہو گیا تو چائنیز نے اپنی جیسے PLA جو ان کی فورسز ہیں نا، لبریشن آرمی، اس کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اب تو ہم باؤنڈری آ گئے، تو دس از انٹرنیشنل باؤنڈری۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنیز کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، وہ پیمودہ نہیں ہے، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں۔ ہاں، وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب رنجیت سنگھ کو فتح کیا انگریزوں نے 1849 کے اندر، تو انہوں نے کہا جب رنجیت سنگھ فتح ہو گیا تو اس کی ساری جو سلطنت ہے وہ بیماری ہو گئی۔ تو اس میں کشمیر بھی آتا تھا، اس میں گلگت بلتستان بھی آتا تھا، تو انگریزوں نے گلگت بلتستان تک جا سکتے تھے، آگے جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک میک موہن ہوتا تھا، اس نے نقشے پہ لائن لگا دی، اس کو کہتے ہیں میک موہن لائن۔ تو اس لائن پہ اس کے اوپر اس کو ایکچولی کراس کرنے کی کوشش کی تھی 1965 میں نہرو نے، ٹھیک ہے، اور نہرو نے جب کی تو ان چینیوں نے مار کے اس کا برکس بنا دیا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی نا CNN والی کہ انڈیا ریکویسٹ کیا، یہ انڈیا نے تیسری دفعہ ریکویسٹ کیا۔ اچھا، پہلی دفعہ انڈیا نے ریکویسٹ کیا تھا 1948 میں، جب کشمیر میں ایڈوانسز شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور فورسز جو تھے مظفر آباد اور یہ کھنور تھا، وہ ہمارے جو دستے تھے، یہ جو قبائلی مجاہدین کے دستے تھے، یہ تو سری نگر پہنچ چکے ہوئے تھے، تو وہ جا کے انڈیا چلا گیا، پھر یونائیٹڈ نیشن میں چلا گیا، پھر سیز فائر ہو گیا، پھر تو یہ بنیادی طور پر آج بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ انڈیا بنیادی طور پر جب بھی کہیں جاتا ہے تو اس کے دل میں کھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور کھوٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا سچا ہوتا تو نہرو جو ہے اپنے اس کو پاس کرتا تھا۔ سیکنڈ ٹائم یہ گئے تھے کارگل کے وقت، ٹھیک ہے، کارگل میں ہوا یہ تھا کہ کارگل کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ ان بٹوین، یہ تو اس نے لکھا بھی ہے اپنا کلنٹن نے اپنے اس میں، وہ جو اس نے مماز کہ پاکستان کی جو پلہ تھا نا بہت حد تک بھاری تھا اس وقت، بوفرز آ گئے تھے لیکن ان کی پوزیشن سب کچھ یہی تھی، اور چائنیز ساتھ موجود بھی تھے۔ تو مشرا جو تھا وہ 2 دفعہ وزٹ کر چکا ہوا تھا پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، اس دوران آپ کو یاد ہوگا مشرف کی جو کال پکڑی گئی تھی وہاں پر، اس میں چائنا سے جو اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پنڈی والے تو ٹھیک ہیں لیکن اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں کون تھا ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب، ان کے بڑے بھائی تھے، جس جو ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے، تو اس سے وجہ کو یہ کیا تو آگے ویسے بیان ابھی آیا وہ مجھے، لیکن اس میں ایک چیز ہے ویسے، سندھو کو سندھو لکھ دے مجھے، اب وہ اس میں اس پہ ڈسکس کریں گے، خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کلنٹن کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں ہم کروائیں گے اس، اچھا اس آپ کی اس کو سیکنڈ ٹائم یہ ہو، اس از اے تھرڈ ٹائم۔ اب تھرڈ ٹائم ہونے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کو کیا تکلیف تھی 2019 سے پلوامہ میں کہ دوبارہ، اس کی 2 بڑی ریزنس ہیں۔ اچھا، ایک انٹرنیشنل ہے اور ایک ہے نیشنل۔ ٹھیک ہے، نیشنل ریزن یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد BJP نے UP کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ اچھا، UP وہ صوبہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گورن کرتا ہے پورے انڈیا کی پالیٹکس کو۔ ٹھیک ہے، اس سے نفرت بھی بہت ہے، جیسے ہمارے ہاں
ایک زمانے میں اردو اسپیکنگ سے نفرت تھی، اس طرح دلی میں یوپی والوں کو کہتے ہیں پان کھانے والے بھئیے اور دودھ بیچنے والے. ہیما مالنی مجھے یاد ہے اس طرح اس کو انہوں نے نہیں دیا تھا کہ یہ ہم نہیں دیتے. میں 2007 میں جب گیا تھا تو جلوس نکلا ہوا تھا اس کا خلاف، تو یہ بھیا یہ نہیں چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بھیا کا صورت ہے، وہ بھی یوپی جو تیز لوگ ہیں، علی گڑھ ہے، آگرہ ہے، لکھنؤ ہے، جو تہذیب کے بانی، سب کچھ شاعری وہاں سے سب کچھ. تو یوپی میں ان کو اقتدار، اور سب سے بڑی بات ہے ایودھیا وہاں تھا. اچھا دیکھا نا، بنارس وہاں پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا نام ہے ان کا جو جہاں جو آگے پیچھے گوپیاں اور کنیا والا جو ہے متھرا وہاں پر، تو یہ سارے وہاں پر تھے. تو یوگی آدتیہ ناتھ جب آیا تو آپ نے ان کا اب تک کمال ہو گیا، لیکن ود ان 4 years آؤٹ ہو گیا. اور ساتھ ہی یعنی بی جے پی کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی. اب دوبارہ وہ مسلم ہندو کارڈ جو تھا وہ کھیلنا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کھیلنے کے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں کے مسلمان تو خود ان کی پالیٹکس کے اندر ہے، وہ تو خود الیکٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ووٹ چاہیے. پاکستان کو کھیلنا تھا تو اس کے لیے کشمیر کی. لیکن اس کے اندر ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اپروول ضرور شامل ہوتی ہے. اچھا. اور وہ اپروول تھی نمبر 1 امریکہ کی، اور پلوامہ یہ جو پہلگام اٹیک ہوا ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی 2 وجہ سے. سب سے پہلے بات یہ جو آج CNN کی رپورٹ ہے، بڑا مزدار آرٹیکل ہے، بہت خوبصورت. اچھا. اور اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا ہیز اسپینٹ بلینس ڈیولپنگ ملٹری ٹیکنالوجی، کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کوڈ بی اٹس فرسٹ میجر ٹیسٹ. چائنا جو تھا نا، پوری دنیا کے اندر صرف 5.9% شیئر ہے اس کا آرمس بیچنے کا. پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں 100 روپے کے اسلحہ بکتا ہے نا، تو چائنیز کا 6 روپے کا 5.1% اور لا دے ہو. چلو ٹھیک. تو اس میں سے 63% یعنی 100 میں سے 63 روپے کا اسلحہ پاکستان خریدتا ہے. اچھا. جو چائنا بناتا ہے سارا کچھ کرا کے اس کا اسلحہ 63% پاکستان خریدتا ہے، اور باقی 37% جو ہے وہ باقی ملک میں سے بنگلہ دیش خریدتا ہے. ٹھیک ہے. میانمار ان کی اپنی کالونی. یہ میرا خیال ہے ابھی شفٹ ہوا ہے پاکستان، 10-15 میں بتاتا ہوں اس کے بھی. الجیریا خریدتا ہے. اس طرح کے 2-3 ملک ہیں یہ خریدتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا 81% اسلحہ جو ہے وہ چین سے آتا ہے. یہ رپورٹ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا. اب بڑا مزدار. ٹھیک ہے. ہمیشہ امریکہ ایک بیوقوفی کرتا ہے. ایک بیوقوفی اس نے کی تھی جب وہ نکلا وہاں سے، افغانستان سے نکلا، ویپن چھوڑ گیا. نہیں پہلے کی بات. جب اچھا فروری 1988 کو نکلا، اور پیچھے اس نے کہا تھے لڑیں گے، میرے واقعی ایسا ہوا صحیح. لیکن امریکہ کی جو ہے نا وہ وقت ختم ہو گئی. وہ کہتا ہے یہ تو وقت پہ ساتھ نہیں چھوڑتے. وہ کہتا ہے سائمن ویزمین، مشہور ان کا ہے، اے سینئر ریسرچر ان دی سپری بیسیکلی آرمس کے اوپر بڑی ڈیل کر. ٹرانسفر پروگرام، آرم ٹرانسفر پروگرام noted that while China has been an important arms supplier to Pakistan since the mid 1960s. ٹھیک ہے. 65 کی وار کے بعد اصل میں چائنا آیا تھا، کیونکہ 65 میں ہم سیٹو سینٹو کے ساتھ منسلک تھے، اور امریکہ وہ یعنی بے شرم الائی ہے کہ اس نے ہمیں اسلحہ بند کر دیا تھا جب ہماری جنگ ہوئی تھی. اور اس نے کہا تھا ہم نے تمہیں روس کے لیے لڑنے کے لیے دیا، تم انڈیا سے لڑ رہے. It is current dominance largely comes from the stepping into a vacuum left by the US. US نے اصل ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ اس نے افغانستان کے زمانے میں اسلحہ دے رہا تھا، ہم نے وہ بنا لیا 86 میں، ہم نے 84 میں بنایا تھا ہم نے وہ جو ہے نیوکلیر پروگرام، جس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد حسین صاحب نے جب لے کے گئے تھے اس کو کلدیپ نیر کو. میں نے کلدیپ نیر سے پوچھا بھی تھا، تو میں نے کہا یہ آپ کی انیشیٹو سی؟ اس نے کہا نہیں، یہ بیسیکلی میرج آف کنوینئنس تھی. اچھا. وہ پاکستان نے وہ کھولنا تھا، میں مل گیا. تو جیسے سیمر ارچ کو انہوں نے اسرائیل کا انہوں نے کھولا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ بنا چکے. اب ہوا یہ آپ کو پتہ پریسر امینڈمنٹ آئی، پابندیاں لگیں، پاکستان کو کہا ختم. لیکن 9/11 میں دوبارہ ضرورت پڑ گئی پاکستان کی. ٹھیک ہے. 9/11 میں اس وقت تک پاکستان کے F-16 جو تھے وہ اس کا پسا ہوا تھا دینا چاہے، لیکن دے نہیں رہے تھے. اور F-16 کے بارے میں انہوں نے یہ گند کر دیا کہ اس کی جو اس کا تھا نا سارے کا سارا سسٹم، اس کو انڈیا کی طرف سے بلاک کر دیا کہ آپ پاکستان کے اندر اڑا سکتے ہیں، ادھر ہی یوز کریں. ہاں. تو دوسرا یہ تھا کہ اس دوران جو وار آن ٹیرر مشرف پاکستان کو جو اسلحہ ملا ہے وہ ملا ہے اپنے لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے. نائٹ ونڈ ڈیوائزز، اینٹی ٹیرر تھا نا، نائٹ ونڈ ڈیوائزز ملے، باقی ڈرونز ملے، دوسری پریڈیٹر جتنا بھی تھا. اور یہ ایک کتاب ہے پیلسٹینین لیبارٹری. ٹھیک ہے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے اسٹیلین. یہ اس نے کہا ہے کہ پیلسٹینین لیبارٹری جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیل جو ہے
is the only country جو weapons بناتا ہے to be used inside the state, not outside the state. اسی لیے وہ تھوڑی دیر میں غزہ پہ بمباری کرتا ہے, ویپن ٹیسٹ کرتا ہے, اس کی مارکیٹ میں آ جاتی ہے. پھر وہ اس پہ کرتا ہے ٹیسٹ اپنا ویسٹ بینک میں, وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یعنی کیسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, گیس کیسے ڈالنی ہے, گیس چیمبرز کیسے بنانے ہیں, لوگوں کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے. پاکستان نے پھر ریلائی کرنا شروع کر دیا چائنا, اور پھر اس کے بعد JF تھنڈر. یہ اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ سال چیز الٹی ہے تھوڑی سی, میں آپ کو بتاؤں. اچھا, وہ کیسے ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو عام سپلائرس تھے نا, یہ میرے سامنے آپ لسٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ 1950 سے لے کے 2017 تک انڈیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جرمنی, اس کے بعد چائنا, اس کے بعد ایجپٹ, یہ آرمز امپورٹر تھے. چائنا امپورٹ کرتا تھا اس وقت. جاپان, سعودی عربیہ, ٹرکی, عراق, ساؤتھ کوریا, ایران, یونائٹڈ اسٹیٹس, اسرائیل. پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. اس کا مطلب پاکستان واز نیگلیجبل آرمز امپورٹ کے اوپر. کہاں سے لے کے 1950 سے لے کے 2017 اتنا تھوڑا ہم اسلحہ منگاتے تھے. لیکن یہ اب 2020 سے 2024 میں سب سے بڑی جو چیز بدلی ہے وہ 2022 میں. سب سے پہلے کیا تھا, انڈیا, ٹھیک ہے. اب کیا گیا, یوکرین. یوکرین نے امپورٹ کیا, اور انڈیا سب سے اوپر. انڈیا سیکنڈ نمبر پر 8.8% سے لے کے 8.3 پہ. تیسرے نمبر پہ قطر آ گیا, چوتھے نمبر پہ سعودی عرب, پانچویں میں پاکستان آ گیا. اچھا, امپورٹ. اب پاکستان کے بعد جاپان ہے, پھر آسٹریلیا ہے, پھر ایجپٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ اور پاکستان کر رہا ہے چائنا سے 68%. آرمز مارکیٹ جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب آپ کی جنگیں وہ طرح نہیں رہ گئیں کہ آپ نے جناب اس کو LMG پکڑا دی اور وہ پیچھے چلا, پیچھے ٹینک آ رہا ہے, اس کے میڈیم آرٹلری آ رہی. اب وہ اسپیس کی یوٹیلائزیشن ہو گئی. قائد نے بڑی مزدار بات کی تھی ایک جگہ, ایئر فورس کی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, آئی وانٹ, کہ بندہ تھا نا, پاکستان should therefore should be next to none. اور وہ آج اس کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان. تو اس وقت ہوا یہ کہ ٹیکنالوجی پہ اب جیسا کہنا غلبہ حاصل کرنے کو, پہلے تو اوپر سیٹلائٹ پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اس میں یہ کیا گیا کہ انہوں نے امریکنس نے کہا کہ چائنیز کے اوپر ہیں سیٹلائٹ, انگلینڈ پہ بھی ہیں, ہمارا بھی اس بار کو ہے, لیکن سیٹلائٹ تباہ کرنے کی ایبلٹی کسی کے پاس نہیں. چائنا نے کو 2004 یا 2005 میں یہ ایبلٹی حاصل کی ہے, تو گھبرا گیا. 6 میں کیا, ہمیں گھبرا گیا کہ یہ تو اوپر آ گیا. اب چائنا خاموشی سے اپنے وہ کام کرتا رہا. اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ اس کی چیزیں جو ہیں یہ کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی تو یہ جنگ چاہیے تھی چائنا کو کرنی کہ اس کا مسئلہ ٹیسٹ ہو جاتا. یہ والی کیا انہوں نے دی, لیکن ان کی اپروچ وہ US اور اسرائیل والی نہیں ہے. نہیں ہے نا. اب انہوں نے کہا ٹیسٹ کرو. اب انہوں نے ٹرمپ بیسیکلی ایکٹڈ, ٹرمپ اینڈ اسرائیل اینڈ مودی. ٹھیک ہے. 2 چیزیں انہوں نے دیکھی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے, ٹرموائل ہے. ٹھیک ہے. فوج کے بارے میں ایک خاص قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. پاکستانی قوم جب بالکل کمپلیٹلی بھول جاتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ مثال دے رہے تھے پچھلے ولاگ میں 1965 والی وار کی, گئی بھول گئے. ایوب, ہاں, فاطمہ جناح ابھی الیکشن لڑے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا فاطمہ جناح وہ ختم ہو گیا, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے انڈیا کے ساتھ. اس میں ہوا یہ کہ اب انہوں نے اس کو مدعے کو اٹھایا. ٹھیک ہے. اب وہ میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, کبھی دنیا میں آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ اٹھے گا تو یہ پہلگام کے بارے میں پتہ چل جائے گا, یہ فالس فلیگ آپریشن. نہیں, میرا خیال ہے CIA نے بتایا ہوگا امریکن پریزیڈنٹ کو, یا ان کو پہلے سے. نہیں, امریکن CIA آج کل ٹرمپ کے ساتھ وہ بھی ہے نا بڑا, وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ آرمس ڈیل اور سارا کچھ, یہ ٹرمپ کا بزنس نہیں ہے نا, ٹرمپ تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ کہ ان کو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اب اس پہ ہوا پہ انہوں نے کچھ دن سوچا. ٹھیک ہے. فضا بنائی گئی. آپ خود سوچیں کہ پہلے راج ناتھ نے جلوس نکالے, سب کچھ وہاں پہ گیا, یوگی آدتیہ ناتھ وہ وہاں پر گیا. پھر ان کا ایک نیول افسر تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی, جو مارا گیا تھا, اس کی باقاعدہ تصویریں لگائی گئی, پورا کیمپین چلائی, انڈیا کے ماحول بنایا. اچھا, اس ماحول کے اندر بھی کچھ سین اوائسز بھی تھیں, کانگریس تھی, دوسری تھی, سارا کچھ وہ نہیں. پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. تو سچی بات بتاؤں کہ پاکستان تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا حملہ کر دے گا, لیکن رپورٹس چل رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا سب کچھ. اس میں جو ہوا یہ کہ جو پہلے دن انہوں نے جو اٹیک کیا, اس اٹیک نے پوری دنیا کے سامنے
بالکل جس کا ننگا کر کے رکھ دیا اس سارے ویپنری پروسیس کو جو کہ دنیا پوری کے اندر اس وقت نہیں پاکستان کے اٹیک نہیں یا انڈین اٹیک؟ پاکستان کے جواب میں پاکستان جو صبح 5 بجے فجر کے وقت شروع کیا ایئر سپریمیسی جتنے ہوئے چائنا کی اسٹیبلش ہو گئی. اچھا یہاں پہ ایک چیز پہلے تو ہم اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرافٹڈ تھا اور امریکہ اور اسرائیل اس کے پیچھے تھے اور اس کے لیے ماحول بنایا گیا. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو کرافٹڈ نہ ہو. یہ بعد میں اس کے اندر انوالومنٹ ہو جاتی ہے. خواہ فرسٹ ورلڈ وار تھی, خواہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی, خواہ جو کورین وار تھی, خواہ وہ اسرائیل, ساری کرافٹڈ ہوتی. کچھ اسلحہ کمپنیاں اپنا اسلحہ بیچنا چاہتی ہیں, کچھ ہیجمنک صورتحال ہوتی ہے, کچھ مطلب اگنائٹ کرنے کے لیے ایک انسیڈنٹ کو یوز اس کے بعد لاگے چل سو چل. ایک گھر میں 2 لاشیں پہنچ جائیں نا تو پھر دوسرا کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو میرے پاس 8 مئی کا یہ اس وقت جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, چائنیز ڈیفنس اسٹاک سرج ایز انڈیا 38%. آپ خود سوچیں کہ ایک دم. اور یہ وہ والی کمپنی ہے جس نے یہ آپ کا پی ایل میزائل جو ہے, جی ہاں JC-10 بھی انہی کا شاید, اور پی ایل میزائل بھی انہی کا ہے. اب یہ دیکھیں یہ اسپری جو ہے دنیا کا جو وہ کہتا یہ ہے کہ the arms revenue increase were seen in all region with particularly sharp rises among companies based in Russia and the Middle East. وہ کہتا ہے کہ چائنیز کا جس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے اصل بنیادی وجہ. اور اس میں ایک چیز سر اور بھی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی اس کے اوپر چائنیز سپریمیسی آ گئی. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے جو خاموشی سے 2-3 چیزوں میں ڈیولپ کرتا رہا ہے, اس ایک تو چائنا نے اکانومیکلی بہت زبردست ڈیولپ کیا. میں 2008 میں چائنا گیا تھا, پولٹ بیورو وغیرہ سے ملاقاتیں بھی کافی ساری. گزار بات ہے میں گیا تو گورنمنٹ کی طرف سے تھا سیکٹری انفارمیشن, لیکن انہوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ میں ایک وہ ہوں, کیا نام ہے, اینالسٹ بھی ہوں, تو مجھے لے کے پکڑ کے 1-2 دن کبھی ادھر کبھی. تو ان سے میں نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد دیکھیں اتنا سارا مسئلہ بن گیا ہوا تھا, اب کیوں نہیں. اس نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ 30 ایئرس 2025 تک اسی پنگا نہیں لینا. 2025 کے بعد ہم سوچیں گے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جاپان سے جس دن اکنامکلی آگے ہوں گے اس سے ہم سوچیں گے, اور جاپان سے وہ پچھلے سال آگے ہوئے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو جتنی اس وقت کام کر رہے ہیں اب یہ ہم نے ان کو ڈپینڈنٹ کر لیا, جیگوار کو بھی ڈپینڈنٹ کر لیا ہے, آئی فون کو بھی ڈپینڈنٹ کر لیا, باقی چیزوں کو بھی ایون آپ دیکھیں کہ تمام دنیا جہان میں جو منرلز نکلتی ہیں اس کی ریفائنری چائنا میں ہے, کسی اور جگہ پہ کہیں گولڈ نکلتا ہے, پھر چائنا نے مونوپلائز کیا سیکورٹی منرلز کے اندر. یہ وہ چیزیں سے جنہوں نے ایک دم تھریٹ کر دیا پورے کے ویسٹرن ورلڈ. کہ آپ دیکھیں اب تو یوکرین کی جنگ تو ختم ہو گئی, اب اسلحہ کس کو بیچو گے؟ کیوں امریکہ کا سارا اسلحہ بکتا تھا کس کو؟ یورپ نیٹو کنٹریز کو ڈرم سامنے چاٹی کرا دی. انہوں نے کہا اپنا اسلحہ خود بناؤ, تو خود بیچو اور خود کرو. ٹھیک ہے, رشیا اس میں سے نکل گیا. یہ اب پاکستان اور انڈیا جو ہے اب اس مقام پہ انہوں نے ایک بہت بڑی فتح جو پاکستان کی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے 2 چیزیں. ایک کہ ناٹ اونلی دی سپریمیسی, سیکنڈ تھنگ از دا یونٹی آف دا نیشنز. یعنی وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے حکمران کرنے والا سیاسی طور پہ. آپ دیکھیں کہ یہ جو کبھی دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا میں مخالفت ختم ہو گئی تھی, خواہ وہ PTI کا تھا, خواہ وہ نون لیگ کا تھا, دے ایکچولی لیڈ. انہوں نے کہا بھول جاؤ باقی ساری چیزوں کو. اب یہ ہے اس وقت کی سچویشن. اچھا اس میں سر ایک پوائنٹ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. ود ان 72 hours دس از دا unambiguous victory فار پاکستان آفٹر دا ریٹیلیشن. اور اس ریٹیلیشن میں چائنا کا کردار اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ CPEC رول بیک ہو چکا ہوا ہے اور چائنا پاکستان کوآرڈینیشن ختم, اور وہ جب یہ ریٹیلیشن ہوئی تو اس میں جو اب پتہ نہیں انفارمیشنز ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چائنیز سپورٹ تھی, ویپن تو یوز ہوا اس میں. نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم ہے نا وہاں بیٹھی ہوئی مین, اور چائنا انڈیا چیزتا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیر ہیڈ کوارٹر پاکستان کو بٹھایا. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان ملیٹریلی تو چائنا کے ساتھ کر رہا تھا, لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ جو ہماری فارن آفس ہے یہ دنیا پوری میں ہوتا ہے, پینٹاگون اور
वहाँ मुख्तलिफ होते हैं, वो क्या नाम है वो जो है ऊपर है, वाइट हाउस नहीं स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। पाकिस्तान में भी ना ये फॉरेन ऑफिस और बाकी सारे ये हमारी जो सियासी लीडरशिप है ये चाइना के साथ ज़रा चूचा नहीं करती थी, कॉपरेट नहीं करती थी अमेरिकन प्रेशर की वजह से, लेकिन आर्म्स डील चल रही थी क्योंकि आर्म सप्लाई वहाँ से नहीं मिल रही थी। अब लगता ये क्योंकि शायद खकान अब्बासी के ज़माने में सीपैक को खैराबाद कह दिया था चाइनीज, वो समझते थे हमने, उन्होंने रूट ऊपर से बना लिया था वो किर्गिस्तान से। अब देखें लगता है कि चाइनीज क्यों कि ये जो मैंने आपसे बताया ना, ये जो मैप है, दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईयर्स टू कम इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये बीच में वो ये जो इलाका जो चाइना को दे दिया गया था, ये जो है ग्रे, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और आप अंदाज़ा करें कि ये जो ये अक्साई चीन का इलाका, लद्दाख का इलाका, एक तो ये है कि सिक्योरिटी मिनरल्स की वजह से, दूसरा ये है कि ये इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना एंड फॉर इवन द वेस्टर्न फोर्सेस। अब इन्होंने ये कहा है, ये जो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी की जो न्यूज़ है कि रिजॉल्विंग इशू इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन पुशिंग एन अनसस्टेनेबल सीज फायर, अनसस्टेनेबल सीज फायर, ठीक है, यानी ये नहीं रह सकता। इट इज़ द सेम इन यूक्रेन में नहीं हो सकता सीज फायर करा के, इसराइल और उसका नहीं हो सका, एनी कंडीशनल सीज फायर विल फॉल अपार्ट इन डेज, इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व फर्स्ट। अब कश्मीर इशू जो है इस रिजॉल्व पे है, डोनाल्ड बर्निंग पॉइंट पे आ गया ट्वीट। अब वो कहते हैं, मुझे यूँ लगता है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने, जिसे हम CIA पीछे बैठी बता रहे हैं, और उसमें इंडिया भी शामिल है, इन्होंने एक इंसिडेंट फोर्ज किया, क्राफ्ट करवाया, और इस रीजन में चूँकि चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें ये लगता था कि शायद इंडिया या कोई और पावर अभी तक उस तरह नहीं कर पा रही, तो हमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस करनी चाहिए। और अब वो कहते हैं कि मैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आना चाहता हूँ को खत्म ये उसने इमरान खान के ज़माने में भी कहा था, फिर इंडिया ने बड़ा शोर में, इस दफ़ा इंडिया चुप रहा है, इस दफ़ा नहीं बोला, नहीं बोला। उस बाद इमरान उन्होंने कहा तुम कौन होते बनाने वाले, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि वो रेफर करते हैं उसको उस जमाने को जो 1976 में शिमला एग्रीमेंट, इंडियन एक्सप्रेस देखें, अच्छा, द दिल्लीज न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट स्ट्राइक डीप, रीओपन इंडस, रेज टेरर कॉस्ट। तो ये जो चीज़ है ना, ये उनकी ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर, और ये राजमोहन की उसके अनदर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज कम टू एन एंड दिस टाइम आफ्टर देयर मोस्ट इंटेंस फाइटिंग इन द 2 decades, 20 सालों के अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब इसने ये कहा है कि किसी न किसी तरह इंडिया जो है अब नई कन्फ्रंटेशन की रास्ता खोलेगा, क्योंकि एक बात आप याद रखें कि कश्मीर इशू के रिजॉल्व होने में इंडियन पॉलिटिक्स राइट फ्रॉम द नेहरू ऑनवर्ड ख़त्म हो जाते हैं। और कश्मीर इशू क्यों रिजॉल्व करना चाहेगा अमेरिका, कि हम कश्मीर रिजॉल्व करते हैं, आप चीन को खुदा हाफिज़ जी, यहाँ से फिर दोबारा आप देखें, ये कश्मीर इशू रिजॉल्व करने में पाकिस्तान चीन पे डिपेंडेंट होता है या अमेरिका पे, ये बेसिक सवाल है। और मैं यहाँ पर बात इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राब अल हिंद मिनल सीन, यानी ये इलाका सिंध हमारा है, इसकी ख़राबी होगी इंडिया से और इंडिया की ख़राबी होगी चीन से। रसूल अकरम ने 1400 साल पहले पॉलिसी गाइडलाइन दी थी, फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन, कि तुम अगर तुमने वाकई यहाँ दोस्त बनाना है तो फिर चीन को बनाओ अगर इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, और अगर इंडिया दुश्मन नहीं है तो फिर जो इसको मर्जी बनाते हो। और इंडिया के दुश्मन जो ट्रंप बिल्कुल सच बोला है, 1000 साल पुराने दुश्मन, पहला अमेरिकन लीडर है जिस सच बोला। ये आखिरी सवाल है, क्लोज करते हैं इसको, कि पाकिस्तान को इस सिनेरियो में अब क्या वे चूज़ करना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें, हाँ जी, उन्हीं 2 चीज़ों के हम पहले तो अमेरिका की तरफ देखते थे और हमेशा देखते आए हैं। इस वॉर के बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की उस ब्रेन को या सोच को समझ आ जानी चाहिए कि अब हमें अमेरिका की बजाय चाइना के ऊपर या चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, और उसी से ही हमें इस खित्ते में अगर कोई हमारा दुश्मन है वो इंडिया है, और तो हमारी किसी से जंग नहीं है। देखिए दो चीज़ें, एक तो चाइना के साथ आपको मिलिटरली आपको उसका एंगेजमेंट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, रिलायंस भी होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि चाइना के साथ एक बड़ा ख़तरा है जो कि हमारे यहाँ की सूरत हाल ख़राब भी होती, जैसे चाइना ने म्यांमार में या नॉर्थ कोरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है, तो चाइना वहाँ क्योंकि उनके अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ भी कहता है तुम दो, ठीक है।
پاکستان میں ایک مزاج بن چکا ہوا ایک طویل، ہمارے سے انگریز 1920 میں انگریز نے پہلے الیکشن کرائے تھے، اور مزاج کس چیز کا بن چکا ہے؟ ڈیموکریسی کا مزاج بن چکا ہے نا انڈیا پاکستان دونوں میں، گورا بنا گیا ہوا ہے۔ اچھا 1920 2024 کا الیکشن آپ کو ڈیموکریسی میں؟ نہیں، ڈیموکریسی تو الیکشن میں تو لوگ آئے نا، اچھا چلیں یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ خراب کرنا اور چیز ہے، وہ بات یہ نہیں کرتا، مطلب آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو لوگ کوئی بھی ڈکٹیٹر مجھے بتائیے جو آیا ہو اس نے 2-3 سال بعد الیکشن نہ کرائیں۔ ایوب خان آیا تھا 1958 کے اندر، اس کے بعد اس نے ایک بیسک ڈیموکریسی کی ٹرین چلائی تھی، اس ٹرین کے اندر اس نے کہا تھا کہ الیکشن کرانے چاہیے۔ اچھا کوئی بھی ڈکٹیٹر آیا اور ضیاء الحق نے بھی آتے ہی الیکشن، کشمیر کانفلکٹ پہ ہم نے جنگ نہ لڑی، یہ بھی اچھا یہ شیطان مت کرو، سمپل سی بات ہے، وہ کشمیر کو لہذا بات کریں گے۔ بنیادی طور پر اس نے ضیاء الحق اس نے آئی جنیجو کی گورنمنٹ، پہلے اس نے وہ بنائی مجلس شورا بنائی، پھر اس کے بعد مشرف کاف لیگ بنائی۔ اب اس وقت چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے پیچھے کچھ اور ہے آگے کچھ اور، تو چائنیز جو ہیں ان کے اندر ایک اور طرح کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، وہ تینمن اسکوئر میں ہزاروں بندے مار دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کے بعد ماؤ تونگ کا جو کلچر ریولوشن تھا وہ 8 کے 9 سال چلا تھا، کروڑوں آدمی مار دیے تھے، انہیں جو افیمی ملتا تھا اس کو دریا میں سمندر میں پھینک دیتے جا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی چائنیز کی آرمی کی ڈیل تو ٹھیک ہے، باقی یہاں پر امپلیمنٹیبل نہیں ہوگی پالیسیز جو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس، تو پاکستان کو ایک بلینڈ بنا کے چلنا چاہیے۔ پاکستان کی لوکل پالیٹکس کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے، یہاں کی لیڈرشپ کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہاں پہ قیادت کیسے، اور پاکستان کو ٹوٹل ریلائی کرنا چاہیے اس وقت چائنا کے ساتھ، کیونکہ امریکہ ہمارا کبھی اچھا دوست نہیں رہا۔ سر تھینک یو، سو نائس آف یو فار یور ٹائم۔ آپ نے سنا کہ ہمیں ہمیشہ اس طرف دیکھنا چاہیے جہاں سے ہم محفوظ بھی رہ سکیں، اور اس طرف بھی جہاں سے ہمیں ایسی کوئی امداد مل سکے، یا ان کے ساتھ جہاں سے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہوگی۔ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔